بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سبق نمبر ہم 39 ذکر کریں گے۔ اس میں فعل جہاد معلوم مجہول کی گردان ہوگی، ساتھ اس کے سیغے وغیرہ، اور فعل جہاد کی بنا اور اس کی تعریف گزر چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سبق نمبر 39 فعل جہاد، یہ معلوم کی گردان ہے، ساتھ ہی مجہول کی گردان ہے۔ چونکہ سیغے ایک جیسے ہوتے ہیں تو دونوں گردانوں کو ذکر کر کے اس کے بعد سیغے لکھ دیے گئے ہیں۔ فعل جہاد معلوم کی گردان ہے: لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا، لم تضرب، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا، لم تضربنا، لم اضرب، لم نضرب۔ اور مجہول آپ دیکھ رہے ہیں: لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا، لم تضرب، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا، لم تضربنا، لم اضرب، لم نضرب۔ ہم نے دونوں گردانوں میں یہ بات بنا میں ذکر کر دی ہے کہ فعل جہد جب آئے گی مضارع پر لم جہدیہ داخل ہوگا، چونکہ یہ ان حروف میں سے ہے جو حروف جوازم ہیں، جازمہ میں سے ہے۔ تو یہ 14 سیغوں میں سے 5 سیغوں پر حرکت کو گرا دیتا ہے: لم یضرب، لم تضرب، لم تضرب، لم اضرب، لم نضرب۔ اسی طریقے سے مجہول میں بھی۔ اور 7 سیغے ایسے ہیں جن سے نون اعرابی گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ: لم یضربا، لم یضربو، لم تضربا، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا۔ 2 سیغے ایسے ہیں جو جن میں کوئی عمل نہیں ہوتا: لم یضربنا، لم تضربنا۔ یہی ترتیب طریقہ مجہول کا بھی ہے کہ مجہول میں بھی اسی طریقے سے 5 سیغوں میں حرکت گر جائے گی، 7 سیغوں میں نون گر جائے گا، اور 1-2 سیغے ایسے ہیں کہ جہاں پہ کوئی عمل نہیں ہوگا مبنی ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ اس پہ بحث ہو گئی۔ تو نون اعرابی کا جو ہم نے قانون ذکر کیا تھا وہ ان سارے 7 سیغوں میں وہ جاری ہوگا۔ نون اعرابی کے قانون کا تعلق یا قاعدے کا تعلق پوری گردان سے نہیں ہے، بلکہ 7 سیغوں سے ہے، جن 7 سیغوں سے نون اعرابی گرا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں سیغے، جیسا کہ پہلے سیغے اور ضمائر سب پڑھتے رہتے ہیں، وہی ترتیب ہے: صیغہ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائبین، جمع مذکر غائبین، واحدہ مؤنث غائبہ، ہر ایک اس سیغے کے سامنے لکھا گیا ہے: تثنیہ مؤنث غائبتین، جمع مؤنث غائبات۔ 6 سیغے مخاطب کے: واحد مذکر مخاطب، تثنیہ مخاطبین، جمع مذکر مخاطبین، واحدہ مؤنث مخاطبہ، تثنیہ مخاطبتین، جمع مؤنث مخاطبات، واحد متکلم، متکلم ماضی۔ معنی پہ آ جاتے ہیں۔ ہم نے ماضی کا معنی کیا تھا، مثلاً ضربہ، ضربہ کا معنی نہیں مارا اسے ایک مرد نے۔ تو یہ جو لم ہے مضارع پہ داخل ہو تو ماضی کو منفی میں لے جاتا ہے، یعنی وہی ماضی والے زمانے کے اندر منفی کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ تو ضربہ کا مطلب ہے مارا اسے ایک مرد، تو لم یضرب کا معنی ہوگا نہیں مارا اسے ایک مرد نے۔ اور اس میں مجہول کا معنی یہ ہو جائے گا نہیں مارا گیا وہ ایک مرد۔ ایسے ہی نہیں مارا اس ایک عورت نے، نہیں مارا تو ایک مرد نے، نہیں مارا تو ایک عورت نے، تو وہی معنی مجہول میں کر دیں گے: نہیں مارا گیا وہ ایک مرد، نہیں ماری گئی وہ ایک عورت، نہیں مارا گیا تو ایک مرد، نہیں ماری گئی تو ایک عورت۔ واحد متکلم پہ آ جائیں: لم اضرب، نہیں مارا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، اور لم نضرب، نہیں مارا ہم 2 مرد یا 2 عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں، یہ اس میں آ جائے گا۔ درمیان والے معنی آپ ان کی ملا سکتے ہیں۔ تثنیہ میں ہوگا نہیں مارا ان 2 مردوں نے، نہیں مارا ان سب مردوں نے وغیرہ۔ زمانے پہ آ جائیں تو زمانہ ماضی ہوتا ہے، اس میں سارا زمانہ ماضی کے لحاظ سے اس کا معنی ہوتا ہے: لم یضرب، نہیں مارا اسے ایک مرد نے، زمانہ ماضی میں، لم یضرب، نہیں مارا گیا وہ ایک مرد، زمانہ ماضی میں۔ تو یہ آج کا سبق نمبر 39 ہم نے فعل جہاد کی گردان، اس کے سیغے اور اس کے معنی پہ بحث کی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سبق نمبر ہم 39 ذکر کریں گے۔ اس میں فعل جہاد معلوم مجہول کی گردان ہوگی، ساتھ اس کے سیغے وغیرہ، اور فعل جہاد کی بنا اور اس کی تعریف گزر چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سبق نمبر 39 فعل جہاد، یہ معلوم کی گردان ہے، ساتھ ہی مجہول کی گردان ہے۔
چونکہ سیغے ایک جیسے ہوتے ہیں تو دونوں گردانوں کو ذکر کر کے اس کے بعد سیغے لکھ دیے گئے ہیں۔ فعل جہاد معلوم کی گردان ہے لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا، لم تضرب، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا، لم تضربنا، لم اضرب، لم نضرب۔ اور مجھول آپ دیکھ رہے ہیں لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا، لم تضرب، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا، لم تضربنا، لم اضرب، لم نضرب۔ ہم نے دونوں گردانوں میں یہ بات بنا میں ذکر کر دی ہے کہ فعل جہد جب آئے گی مضارع پر لم جہدیہ داخل ہوگا، چونکہ یہ ان حروف میں سے ہے جو حروف جوازم ہیں، جازمہ میں سے ہے۔ تو یہ 14 سیغوں میں سے 5 سیغوں پر حرکت کو گرا دیتا ہے، لم یضرب، لم تضرب، لم تضرب، لم اضرب، لم نضرب، اسی طریقے سے مجھول میں بھی۔ اور 7 سیغے ایسے ہیں جن سے نون اعرابی گر جاتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، لم یضربا، لم یضربو، لم تضربا، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا۔ 2 سیغے ایسے ہیں جو جن میں کوئی عمل نہیں ہوتا، لم یضربنا، لم تضربنا۔ یہی ترتیب طریقہ مجھول کا بھی ہے کہ مجھول میں بھی اسی طریقے سے 5 سیغوں میں حرکت گر جائے گی، 7 سیغوں میں نون گر جائے گا، اور 1-2 سیغے ایسے ہیں کہ جہاں پہ کوئی عمل نہیں ہوگا مبنی ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ اس پہ بحث ہو گئی۔ تو نون اعرابی کا جو ہم نے قانون ذکر کیا تھا وہ ان سارے 7 سیغوں میں وہ جاری ہوگا۔ نون اعرابی کے قانون کا تعلق یا قاعدے کا تعلق پوری گردان سے نہیں ہے بلکہ 7 سیغوں سے ہے، جن 7 سیغوں سے نون اعرابی گرا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں سیغے، جیسا کہ پہلے سیغے اور ضمائر سب پڑھتے رہتے ہیں، وہی ترتیب ہے۔ صیغہ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائبین، جمع مذکر غائبین، واحدہ مؤنث غائبہ، ہر ایک اس سیغے کے سامنے لکھا گیا ہے۔ تثنیہ مؤنث غائبتین، جمع مؤنث غائبات، 6 سیغے مخاطب کے، واحد مذکر مخاطب، تثنیہ مخاطبین، جمع مذکر مخاطبین، واحدہ مؤنث مخاطبہ، تثنیہ مخاطبتین، جمع مؤنث مخاطبات، واحد متکلم، متکلم ماضی۔ معنی پہ آ جاتے ہیں۔ ہم نے ماضی کا معنی کیا تھا مثلاً ضربہ، ضربہ کا معنی نہیں مارا اسے ایک مرد نے، تو یہ جو لم ہے مضارع پہ داخل ہو تو ماضی کو منفی میں لے جاتا ہے، یعنی وہی ماضی والے زمانے کے اندر منفی کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ تو ضربہ کا مطلب ہے مارا اسے ایک مرد نے، تو لم یضرب کا معنی ہوگا نہیں مارا اسے ایک مرد نے، اور اس میں مجھول کا معنی یہ ہو جائے گا نہیں مارا گیا وہ ایک مرد۔ ایسے ہی نہیں مارا اس ایک عورت نے، نہیں مارا تو ایک مرد نے، نہیں مارا تو ایک عورت نے، تو وہی معنی مجھول میں کر دیں گے، نہیں مارا گیا وہ ایک مرد، نہیں ماری گئی وہ ایک عورت، نہیں مارا گیا تو ایک مرد، نہیں ماری گئی تو ایک عورت۔ واحد متکلم پہ آ جائیں، لم اضرب نہیں مارا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، اور لم نضرب نہیں مارا ہم 2 مرد یا 2 عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں، یہ اس میں آ جائے گا۔ درمیان والے معنی آپ ان کی ملا سکتے ہیں۔ تثنیہ میں ہوگا نہیں مارا ان 2 مردوں نے، نہیں مارا ان سب مردوں نے وغیرہ۔ زمانے پہ آ جائیں تو زمانہ ماضی ہوتا ہے، اس میں سارا زمانہ ماضی کے لحاظ سے اس کا معنی ہوتا ہے۔ لم یضرب نہیں مارا اسے ایک مرد نے زمانہ ماضی میں، لم یضرب نہیں مارا گیا وہ ایک مرد زمانہ ماضی میں۔ تو یہ آج کا سبق نمبر 39 ہم نے فعل جہاد کی گردان، اس کے سیغے اور اس کے معنی پہ بحث کی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔